تفسیر ساوی کے حوالے سے، تفسیر خازن کے حوالے سے، تفاسیر کے اندر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ اور ان کے اوصاف لکھے ہیں۔ یا اصحاب کہف، ان کا نام کسی کشتی میں رکھا ہوا ہو تو کشتی ڈوبے گی نہیں، جلتی آگ میں ان کا نام ڈال دو تو آگ بجھ جائے، روتے بچے کے گلے میں ڈال دو تو بچے کو اطمینان ہو جائے، بخار والے کے گلے میں ڈال دو تو بخار چلا جائے۔ 9 قسم کے فضائل لکھے ہیں ان کے ناموں کے۔ میں یہ تفسیر پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے ان بابوں کے ناموں میں ایسی برکت ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کے ناموں میں کیسی برکت ہوگی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کہ بنی اسرائیل کے یہ نیک لوگ، ان کے ناموں کی یہ برکت ہے۔ گھر میں ہو تو جن اور شیطان نہ آئے، کشتی میں ہو تو کشتی نہ ڈوبے، بخار چلا جائے، رونے والے بچے کو اطمینان ہو جائے، آگ بجھ جائے۔ تو جب ولیوں کا یہ مقام و مرتبہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ، اسی طرح آپ کا گھرانہ ہر نبی کے گھرانے سے اعلیٰ، آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے اعلیٰ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ، آپ کا لایا ہوا دین تمام ادیان میں اعلیٰ، آپ کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کی امت تمام امتوں میں اعلیٰ۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ آپ کی امت کے اولیاء پچھلی امتوں کے ولیوں سے اعلیٰ۔ تو قرآن کہتا ہے، ہدہد نے آ کر خبر دی حضرت سلیمان کے دربار میں ایک عورت ہے جو تخت پر حکومت کرتی ہے، ملک سبا میں ہے، 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے کون وہ تخت لائے گا؟ قال عفریت من الجن۔ میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی میں کسی ولی کی سیرت پر کوئی بات کرنے چاہتا ہوں تو میرا ذہن ہوتا ہے کہ پہلے میں قرآن سے لے کر چلوں کہ ہم لوگوں کو قرآن نے سکھایا ہے اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا۔ ہدہد نے خبر دی، حضرت سلیمان نے کہا کون ہے اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لائے۔ اللہ پاک فرماتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ کس نے کہا؟ عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا جن بولا، بڑا۔ اب یہ کہتا کہ میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ حضرت سلیمان کے دربار کا وقت لکھا ہے تفاسیر میں، فجر سے زوال، چاشت یا ظہر، مختلف ہیں اقوال۔ تو یہ ایک وقت تھا دربار کا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب اللہ فرماتا قال الذی، وہ بندہ بولا۔ دیکھو تو صحیح قرآن کیا بتا رہا ہے، کون بولا؟ قال الذی، الذی سے مراد تمام تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ اس لیے بھی نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ بعض اوقات لاجکس پر یا اپنی عقل پر پرکھتے ہیں اولیاء کرام کی کرامات اور شانوں کو، کیونکہ یہ سٹیپ ہے نا، پہلی سٹیج ہے کسی کرامت سے انکار کرواؤ، پھر دوسری سٹیج آئے گی معجزے کا انکار، ولیوں کا دشمن بناؤ، پھر نبیوں کی بے ادبی کی طرف لے جاؤ۔ یہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں۔ جب ولیوں کا ذہن دل سے عقیدت و احترام نکل جائے گا، اللہ کے پیاروں کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، تو پھر یہ اگلا سٹیپ آسان ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں بھی وسوسے ڈالے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حدیثوں کا انکار کریں گے، معجزات کا انکار کریں گے، تو ایک کرامت کا انکار کر کے اگلا دروازہ کھولنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، کہ قرآن کے ان جو ہے وہ واقعات کو سمجھ کر کرامات اولیاء کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اپنی عقل پر پرکھا نہیں جائے گا۔ ہم سمعنا و اطعنا والی بات ہو رہے قرآن نے جو سکھایا۔
نہیں بعض اوقات ہوتا یہ جو یہ کیا شے ہیں، بزرگ کوئی نہیں ہوتے، ولی پیر یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے۔ بعض اوقات یہ شیطان